السلام علیکم گائز، آج ہم ڈسکس کریں گے جیوگرافی آف بلوچستان. ٹھیک ہے، یہ ہمارا لاسٹ پروونس ہے. اس سے ریلیٹڈ اس سے پہلے ہم نے سارے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہے. جس طرح کے سندھ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائے، گلیت بلتستان کے اوپر، آزاد کشمیر کے اوپر، KPK کے اوپر، پنجاب کے اوپر. تو آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے پاکستان سے ریلیٹڈ اور پاکستان کے جیوگرافی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اسپیسیفک ان کے ہر پروونس سے ریلیٹڈ ہم نے ویڈیوز بنائی ہے. تو یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اس سے ریلیٹڈ، پاکستان سے ریلیٹڈ. تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جیوگرافی آف بلوچستان. سب سے پہلے اگر ایریا وائز آپ دیکھیں گے تو بلوچستان پروونس جو ہے یہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایریا کتنی ہے؟ 3,47,190 کلومیٹر سکوائر ہے. ٹھیک ہے نا، سکوائر آپ نے بھولنا نہیں ہے، وداؤٹ سکوائر پھر یہ بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ سکوائر ایریا جو ہے یہ سکوائر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لینتھ ملٹیپلائی بائی ویڈتھ. ٹھیک ہے نا، تو یہ کلومیٹر سکوائر میں آتی ہے. تو ایریا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کی ایریا کتنی ہے؟ 3,47,190 کلومیٹر ہے. آپ نے بس جسٹ یہ یاد رکھنا ہے 3,47,000. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے. اب پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں، اس کی پاپولیشن 2023 کے مطابق تو اس کی پاپولیشن ہے 1,48,94,402. ٹھیک ہے نا، 1,48,94,402 یہ اس کی پاپولیشن ہے. کیا ہے؟ یہ اس کی پاپولیشن ہے. اچھا، پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ایریا کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے. اب ہم ایریا کی اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو ایریا کی پرسنٹیج یہ بنتی ہے 43.6% آف پاکستان. پورے پاکستان کی ایریا کو اگر دیکھا جائے تو ایریا میں سے 100% میں سے 43.6% بلوچستان کور کرتی ہے پاکستان کے ایریا. باقی جو ہے آپ کو 57.4% باقی سارے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس پروونسز ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ملا کے 57.4% ہے. اور صرف بلوچستان 43.6% جو ہے یہ پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کی ایریا آتی ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے حصے میں. تو یہ چیز تھی. ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اور پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ. اگر پرسنٹیج میں ایریا دیکھیں تو پاکستان کی 43.6% بلوچستان کور کرتی ہے پورا پاکستان کا جو ایریا ہے. اب لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو 54% لٹریسی ریٹ ہے. مطلب دیکھو، ہم نے پورے صوبوں میں ڈسکس کی. 55% لٹریسی ریٹ KPK میں تھا، 66% لٹریسی ریٹ اس میں تھا، کیا کہتے ہیں 66% پنجاب میں تھا، اور 56% سندھ میں تھا، 54% جو ہے بلوچستان میں. تو اس کا مطلب بھی ہے پنجاب میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سب سے کم ہے. اب ڈویژن کی بات کریں تو بلوچستان میں ٹوٹل 8 ڈویژنز ہیں اور 31 ڈسٹرکٹس ہے. ٹھیک ہے نا، 31 ڈسٹرکٹس ہے. کیپٹل سٹی کی اگر ہم بات کریں تو کوئٹہ از دا کیپٹل سٹی آف بلوچستان. بلوچستان جو پروونس ہے اس کی جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے؟ کوئٹہ. اب اولڈ نیم آف کوئٹہ شلکوٹ. یہ بھی کوشچنز میں آ سکتے ہیں، پیپر میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کوئٹہ کا پرانا نام کیا ہے؟ تو کیا تھا؟ شلکوٹ. اس کو فروٹ گارڈن آف پاکستان بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ قسم کے فروٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے فروٹ گارڈن آف پاکستان کہتے ہیں. کوئٹہ کو فروٹ گارڈن آف پاکستان بھی کہتے ہیں. اس کو فورٹ آف سیاہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فورٹ آف سیاہ. یہ نیمز بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ پروونس ڈکلیئر کیا گیا تھا 1970 میں، یاد رکھنا 1970 سے پہلے یہ پاکستان کا پروونس نہیں تھا کوئٹہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئٹہ کو پاکستان کا مطلب 1970 میں بلوچستان کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب ٹوٹل سیٹ کی بات کریں، پروونشل سیٹس جو ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس ہے 65۔ کوئٹہ کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں 65 ٹوٹل سیٹس ہے، اس میں 51 سیٹس جنرل سیٹس ہے اور 11 سیٹس وومینس کے لیے اور 3 سیٹس منارٹیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ منارٹیز کا مطلب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا تو بھی حق ہوتا ہے نا اسمبلی میں، وہ بھی اپنے حقوق، اپنے جائز مطالبات پیش کر سکے گورنمنٹ کے سامنے، اسٹیٹ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا انفارمیشن تھا بلوچستان سے ریلیٹڈ، اور اب ہم جاتے ہیں آگے، اس کے کچھ اور چیزیں پڑھیں گے، اچھے مزے والے جو کنسیپٹز ہیں وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب پورٹس کی اگر ہم بات کریں، پورٹس ان بلوچستان میں جو پورٹس ہے، پورٹس کس کو کہتے ہیں؟ جو بندرگاہیں ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بندرگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ اس کی جو ساؤتھ سائڈ ہے، بلوچستان کی جو ساؤتھ سائڈ ہے اس میں سی، عربین سی کیا ہے، اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ پورٹس بنائے گئے، بندرگاہیں بنائے گئے، مطلب بحری جو جہاز ہے ان جہازوں کے لیے اڈے بنائے گئے، ان کو ہم کہتے ہیں پورٹس۔ تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ گدانی ہاربر یہ کیا ہے؟ ایک پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، بلوچستان میں موجود ہے۔ گدانی ہاربر اس کا نام ہے، اس کو شپ بریکنگ یارڈ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شپ بریکنگ یارڈ بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرا اس میں پورٹ ہے، پورٹ آف اورمارا، یہ یاد رکھنا، یہ گوادر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہ کون سا ڈسٹرکٹ میں ہے؟ گوادر۔ سب سے پہلے تو بلوچستان میں ہے پورٹ آف اورمارا، اور یہ گوادر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اب اس کے بعد پورٹ آف پاسنی، یہ بھی ایک پورٹ ہے، بلوچستان میں لوکیٹ کرتا ہے، یہ بھی گوادر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اس کے بعد گوادر پورٹ ہے، یہ بھی گوادر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پورٹ آف جوانی، یہ بھی یاد رکھنا، پورٹ آف جوانی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس گوادر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ تو یہ چاروں پورٹس گوادر ڈسٹرکٹ میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ نقشہ ہے، یہ تقریباً مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس بلوچستان کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی نارتھ ہے، ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، یہ اس کی ایسٹ ہے، یہ اس کی ویسٹ ہے، یہ اس کی ساؤتھ ہے۔ اب یہ جو ساؤتھ پورشن میں یہاں پہ سارا عربین سی کیا ہے؟ عربین سی، یہاں پہ یہ پورشن میں یہ عربین سی۔ اب عربین سی جو ہے یہ جا کے بلوچستان کے بارڈری کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو یہاں پہ یہ 5 پورٹس بنائے گئے، ایک پورٹ یہاں پہ ہے، 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 ایک پورٹ سے یہاں پہ ہے، ایک پورٹ یہاں پہ، تو 1 2 3 4 5 پورٹس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے مثال تجارت وغیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اگر دیکھا جائے اب یہاں پہ جو سمندر اٹیچڈ ہے بلوچستان کے ساتھ، اس باؤنڈری جو ہے کتنی لمبائی میں، لینتھ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کتنی لینتھ میں سمندر اٹیچڈ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کوسٹل لائن۔ کیا کہتے ہیں؟ کوسٹل لائن کہتے ہیں۔ اب یہ کوسٹل لائن کی لینتھ کتنی ہے؟ یہ تقریباً کچھ بک میں 700 کلومیٹر ہے، کچھ بک میں 800 کلومیٹر ہے، یہ یاد رکھنا۔ 700 بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور 800 اور 700 to 800 کلومیٹر بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کوسٹل لائن ہے یہ 700 کلومیٹر ہے۔ بس کوسٹل لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمندر آ کے اس کے باؤنڈری کے ساتھ کتنے حصے میں اٹیچڈ ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوسٹل لائن۔ یہ تقریباً 700 سے 800 کلومیٹر لینتھ میں اس کی جو باؤنڈری کے ساتھ سمندر اٹیچ ہے۔ اور سندھ میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، وہاں پہ بھی سمندر اٹیچ ہے، لیکن اس میں کم ہے، تقریباً 250 کلومیٹر یا 270 کلومیٹر اٹیچڈ ہے۔ تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو فیمس ڈیزرٹ کی ہم بات کریں تو کھاران ڈیزرٹ، یہ فیمس ڈیزرٹ ہے بلوچستان کا، کھاران ڈیزرٹ بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، بارڈرز کی اگر ہم بات کریں
تو جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے. اب یاد رکھنا یہاں پہ بڑا مزے کا چیز ہے. اب اس کی نارتھ میں بلوچستان کی جو نارتھ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے KPK ہے. نارتھ میں کیا ہے KPK ہے. ایسٹ میں ہمارے پاس بلوچستان کی ایسٹ میں کیا آتا ہے سندھ. ایسٹ میں کیا آتا ہے سندھ. ساؤتھ میں ہمارے پاس عربین سیز جو ہم نے ڈسکس کی. اور ویسٹ میں اب کیا آتا ہے ویسٹ میں یہاں پہ دو چیزیں آتا ہے. ایک تو اگر لوور پورشن میں دیکھا جائے اس کے لوور پورشن میں اگر آپ دیکھیں گے نیچے تھوڑا مطلب سمندر والی سائڈ پہ تو آپ کو ویسٹ میں ملے گا ایران. ویسٹ میں آپ کو کیا ملے گا ایران. اور اوپر والی سائڈ پہ اگر نارتھ ویسٹ کی بات کریں نارتھ ویسٹ میں آپ کو ملے گا جی افغانستان. کیا ملے گا افغانستان. یہ یاد رکھنا. اس کے نارتھ میں KPK ایسٹ میں سندھ ساؤتھ میں عربین سی اور ویسٹ میں دو کنٹریز آتی ایک ایران اور ایک افغانستان. ایران اور افغانستان دونوں بلوچستان کے ویسٹ میں لوکیٹ کرتے ہیں. اب جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں گولڈ مڈ لائن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں گولڈ مڈ لائن کہتے ہیں. بلوچستان کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ اس کو نام دیا جاتا ہے گولڈ مڈ لائن. اس کی لینتھ کتنی ہے 909 کلومیٹر ہے. 909 کلومیٹر. اب اس پورا کو اگر دیکھا جائے یہ بلوچستان کی جو سٹارٹ سے لے کر اوپر KPK کے بارڈر سے لے کر اوپر تک جو بارڈر ہے اس کو تو ہم ڈیورین لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایران کے حدود سے اوپر جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیورین لائن کہتے ہیں جس کی لینتھ 2640 کلومیٹر ہے. اور KPK کے حدود سے نیچے بلوچستان کے حدود میں بھی اگر دیکھا جائے نیچے ایران کی جو حدود آتی ہے اس میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں گولڈ مڈ لائن. اس کی لینتھ ہے 909 کلومیٹر. یہ بھی اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کیونکہ اس سے بھی کوشچنز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ڈیزرٹ ایک ہے ذہن میں رکھے کھاران ڈیزرٹ. یہ کس میں پایا جاتا ہے بلوچستان میں پایا جاتا ہے. اور باقی اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے ڈسکس کی یہ جو ایریا ہے KPK سے ریلیٹڈ سارا یہ کر کے ایران تک یہ پوری کیا تھی ایجنسی تھی. ٹھیک ہے نا. جس کو ہم کہتے ہیں مطلب فاٹا کہتے تھے. 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ میں اس کو KPK کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس سے پہلے یہ فیڈرل گورنمنٹ مینیج کرتی تھی. تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھے بلوچستان کے حوالے سے. اب ہم آگے جاتے ہیں ریورس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیمز اینڈ ریورس. ٹھیک ہے. بلوچستان میں کون کون سے ڈیمز ہے اور کون کون سے ریورز ہے کن ریورز پہ کون کون سے ڈیمز ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریورز کو. تو ہنگر ریور یہاں پہ ایک ریور ہے بلوچستان میں جس کو کیا کہتے ہیں ہنگول ریور کہتے ہیں. اس کی لینتھ ہے 560 کلومیٹر اور یہ گوادر میں پائی جاتی ہے. اسپیشلی گوادر ڈسٹرکٹ میں پائی جاتی ہے. ہنگل ریور لینتھ کتنی ہے 560 کلومیٹر اور یہ گوادر ڈسٹرکٹ میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دشت ریور یہ یاد رکھنا. دشت ریور اس کی لینتھ کتنی ہے 430 کلومیٹر ہے. یہ میرانی. اب اچھا اس ریور کے اوپر دشت ریور کے اوپر ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے جس کو میرانی ڈیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دشت ریور کی لینتھ کی اگر آپ بات کریں تو 430 کلومیٹر ہے اور اس کے اوپر ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے. اس ڈیم کا نام کیا ہے میرانی ڈیم ہے. اچھا یہ جو میرانی ڈیم ہے یا یہ جو دشت ریور ہے یہ کہاں پہ ہے مکران اینڈ گوادر. مکران اور گوادر ڈسٹرکٹ کے درمیان یہ پائی جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم ریورز کو ڈسکس کریں گے. ہب ریور. ہب ریور کی لینتھ کی اگر ہم بات کریں تو یہ 134 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. یہ کراچی اور لسبیلا کے درمیان پائی جاتی ہے. ہب ریور کہاں پہ پائی جاتی ہے بٹوین لسبیلا اینڈ کراچی. زوب ریور یہاں پہ زوب ریور بھی ہے. زہاب ریور. ٹھیک ہے. اس کی لینتھ کتنی ہے 410 کلومیٹر ہے. یہ اس کے اوپر ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں سبک زئی ڈیم. کیا کہتے ہیں سبک زئی ڈیم زہاب ریور کے اوپر بنایا گیا. یہ بھی کوشچن سے آ سکتا ہے کہ سبک زئی ڈیم
کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان کے اندر کون سی ریور کے اوپر بنایا گیا ہے؟ تو زہاب ریور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوشچنس آ سکتا ہے کہ زہاب ریور کی لینتھ کتنی ہے؟ تو 410 کلومیٹر، لیکن لینتھ ہے، یہ جو چھوٹی موٹی ریورز ہے ان سے ریورز زیادہ نہیں پوچھے جاتے ہیں، اور یہ ڈیمز پوچھے جاتے ہیں کہ زہاب ریور کے اوپر کون سے ڈیم ہے؟ تو کیا ہے؟ سبق زئی ڈیم، یہ یاد رکھنا۔ اور دشت ریور کے اوپر کون سی ڈیم ہے؟ میرانی ڈیم، یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بولان ریور ہے، یہ بھی بلوچستان میں ہے، اس کی لینتھ ہے 89 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ درخشان ریور بھی ہے، اس کو ننگ ریور بھی کہتا ہے۔ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ ننگ ریور از آلسو کالڈ درخشان ریور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر دیکھا جائے تو 1 2 3 4 5 6 7 ریورس، تقریباً 6-7 ریورس آر لوکیٹڈ ان بلوچستان۔ بلوچستان میں تقریباً 6 سے 7 ریورس پائی جاتی ہے، اور پاکستان میں ٹوٹل ریورس کی بات کریں تو تقریباً 24 ریورس ہے، ٹھیک ہے، 24 دریائے ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے والی تنگی ڈیم۔ والی تنگی ایک ڈیم تھی جو کہ پاکستان آرمی نے کنسٹرکٹ کیا تھا، بنایا گیا تھا، کس لیے؟ کوئٹہ اور وراق ویلی کے لیے پانی کا سپلائی کا ایشو تھا، تو اس ایشو کو پورا کرنے کے لیے، پانی کو پورا کرنے کے لیے ولی تنگی ڈیم بنایا گیا تھا پاکستان آرمی نے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بھی کوشچنز پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی نے کون سا ڈیم بنایا تھا بلوچستان میں، تو آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے ولی تنگی ڈیم آرمی نے بنایا تھا، اسپیشلی کوئٹہ اور وراق ویلی کے لیے پانی سپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بنایا گیا تھا۔ تو اچھا، یہ پانی کہاں سے آتا تھا؟ وہاں پہ ایک ہل ہے، ٹھیک ہے، ایک ماؤنٹین ہے جس کو زرغون ہل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زرغون ہل۔ اب یہ ولی تنگی ڈیم جو ہے، یہ زرغون ہل سے جو پانی آتا تھا اس پانی کے اوپر بنایا گیا تھا، یہ یاد رکھنا۔ ولی تنگی ڈیم جو ہے، سب سے پہلے بات تو یہ پاکستان آرمی نے بنایا تھا کوئٹہ اور وراق ویلی کے لیے پانی سپلائی کرنے کے لیے، اور یہ کس پانی پہ بنایا تھا؟ زرغون ہل سے نیچے جو پانی آتا تھا اس کے اوپر یہ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ چیز بھی پوچھے جاتا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ماؤنٹینز اور لیک کی طرف۔ بلوچستان کے اندر جتنے ماؤنٹینز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، امپورٹنٹ ماؤنٹینز اور لیکس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ماؤنٹین رینج ہے وہ ہے دا سلیمان ماؤنٹینز، یاد رکھنا۔ دا سلیمان ماؤنٹینز ہے، کئی دفعہ پیپر میں آیا ہوا یہ کوشچن، ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ تو یہ کدھر پایا جاتا ہے؟ بلوچستان میں۔ اس کے علاوہ توبہ کاکر ماؤنٹین جو ہے یہ بھی بلوچستان میں پایا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ سلیمان ماؤنٹین سب سے بڑا ماؤنٹین ہے، توبہ کاکر ماؤنٹین یہ بھی بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ زرغون ماؤنٹین جو ہے یہ بلوچستان کے یہ سلیمان رینج کے اندر آتا ہے۔ اس کا جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہ کیا ہے؟ زرغون ماؤنٹین ہے۔ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 3578 میٹر۔ دس از دا ٹائلیسٹ اینڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف بلوچستان، ٹھیک ہے۔ زرغون ماؤنٹین جو ہے یہ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، ٹائلیسٹ ماؤنٹین۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 3578 میٹر ہے، زرغون ماؤنٹین، یاد رکھنا۔ سلیمان ماؤنٹین، توبہ کاکر ماؤنٹین اور زرغون ماؤنٹین۔ تو سب سے بڑا ماؤنٹین کون سا ہے؟ زرغون ماؤنٹین ہے، جس کی ہائٹ 3578 میٹر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ماکرن رینج بھی ہے بلوچستان میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ درسکوہ اینڈ چاغی رینج یہ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے آپ سلیمان رینج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سلیمان رینج، اس سے نیچے چھوٹے چھوٹے رینج اوریجنیٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں درسکوہ اینڈ چاغی رینج، ٹھیک ہے۔ چاغی وہ جگہ ہے جو 28 مئی 1998 میں پاکستان نے جو ایٹمی پاور شو کیا تھا، 5 دھماکے ایک ہی دن میں کیے تھے، اور اس کے اگلے 2 دن 30 مئی 1998 میں ایک چھٹا دھماکہ بھی کیا تھا۔ تو ٹوٹل پاکستان نے 6 دھماکے کیے تھے، 5 ایک دن میں کیے تھے 28 مئی، اور ایک جو دھماکہ ہے وہ 30 مئی کو کیا تھا۔
اور چاغی ڈسٹرکٹ میں کیا تھا. بلوچستان کے ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کو چاغی کہتے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈسٹرکٹ ہے ایریا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. اچھا اب ہم لیک کی طرف آتے ہیں. پاکستان مطلب بلوچستان میں جو لیکس ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ بیسکلی دو مین لیکس ہے بلوچستان میں. ایک کو کہتے ہیں ہومین مشکل لیک. کیا کہتے ہیں؟ ہومین مشکل لیک. اور دوسرا ہے ہنا لیک. کوئٹہ میں ہے. ٹھیک ہے، ہنا لیک جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے. ہومین مشکل لیک یہ بھی بلوچستان میں پائی جاتی ہے. تو بیسکلی دو لیکس ہے، ہومین مشکل لیک اور ہنا لیک جو کہ کوئٹہ میں لوکیٹڈ ہے. اب فارسٹ کی بات کریں، جونیپر فارسٹ زیارت. ٹھیک ہے، یہ زیارت میں ہے. جونیپر فارسٹ جو ہے یہ زیارت میں ہے. یہ پاکستان کی سب سے اولڈسٹ فارسٹ ہے، پاکستان کی سب سے پرانی فارسٹ. ٹھیک ہے، پاکستان کی سب سے پرانی فارسٹ کون سی ہے؟ جونیپر فارسٹ ہے، زیارت میں. ٹھیک ہے، بلوچستان میں پائی جاتی ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب فائنلی ہم آگے جی میپ کی طرف. اب میپ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ آ جائے. سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ ہے پاکستان کا نقشہ. اب اس میں جو ریڈ یہاں پہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے بلوچستان. یہاں پہ دیکھو یہ ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بلوچستان. اب اس کو ہم زوم کر کے دیکھیں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ پورا آتا ہے بلوچستان کا نقشہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پورا بلوچستان کا نقشہ آ گیا جی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پورا کیا گیا بلوچستان. ہم نے پاکستان کے نقشے سے زوم کر کے اس کو اٹھایا. اچھا اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے نارتھ میں ہے KPK ہے، اس کے ایسٹ میں سندھ ہے، اس کے ساؤتھ میں مینز عربین سیز ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. اور اس کی یہ ویسٹ میں ایران ہے. پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ افغانستان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ میپ تھا بلوچستان کا. تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اب جو قلعہ سیف اللہ جو ہے یہاں پہ سیلاب وغیرہ آتے تھے، یہ دیکھو زحاب. یہاں پہ ایک ریور بھی ہے، زحاب ریور. ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا بھی تھا اس میں. قلات یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا. دیکھیں کرن، یہ سارے چاغی، یہ جو چاغی یہ یہاں سے یہاں تک یہ پورا کیا ہے؟ یہ جو کونا ہے یہ چاغی ہے جہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے. یہ بالکل ایران کے قریب ہے، ایران کے بارڈر آپ سمجھیں. ٹھیک ہے، ایران کے بارڈر کے ارد گرد ہے. یہاں پہ پاکستان نے اپنا پاور شو کیا تھا، ایٹمی پاور. ٹھیک ہے نا. یہ راجنگ پور ہے، وشک ہے، خزدر ہے، یہ سارے کچھ ہے، گوادر ہے. دیکھو یہ گوادر ڈسٹرکٹ ہے. یہ سارے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈسٹرکٹس ہے. کس کے؟ بلوچستان کے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ویڈیو کی اینڈ ہوتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کوشچن میں ڈاؤٹ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں گے اور انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں آپ کو رسپانس دوں گا. اور باقی یہ ہے کہ ہر پیپر کے لحاظ سے انشاءاللہ آپ کے کوشچن کلیئر ہوں گے اگر آپ پوری اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ.